بسم اللہ الرحمن الرحیم. خورشید ابراہیم فرام گیٹس اکیڈمی. اسلامیات کا لیکچر نمبر 6 چیپٹر نمبر 3 اسلامیات. اس سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ذکر. صبر و استقلال کے بعد سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے. ان تمام کے تمام انبیاء کرام کے ذمہ صرف یہی کام تھا کہ وہ خود بھی دنیا کے اندر جا کر اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی یہ تبلیغ کریں کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کریں. ان انبیاء کرام نے تبلیغ دین شروع کی. کچھ لوگ ان کے دائرہ اختیار میں آئے, وہ سیدھے راستے پر چلے, انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ کا ذکر کرنے سے انکار کر دیا. زبانی طور پر تو انہوں نے انکار کر دیا, لیکن یہ بھی قدرتی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہر مذہب کا بندہ رکھتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہدایت ہوتی ہے, وہ جس کو چاہے عطا کرے. قرآن پاک کے اندر ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے لیے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس قابل سمجھتا ہے اس کو اپنے ذکر پر معمور فرما دیتا ہے, جس کو اس قابل نہیں سمجھتا اس کو اپنے آپ سے اپنے ذکر سے دور رکھتا ہے. ان انبیاء کرام میں ایک نبی جس کو ختم النبیین کا لقب ملا ہوا ہے, آخری نبی, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے بھی جب تبلیغ دین شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر زور دیا. اپنی اس تبلیغ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اسی چیز کا ذکر کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر معمور ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ لوگوں کی طرف جاری رہا اور لوگ ذکر کرتے رہے. اسی طرح ذکر کے حوالے سے ہماری دوسری ہیڈنگ ہے لغوی معنی. ذکر بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس لفظ ذکر کے معنی ہے کسی کو یاد کرنا, کسی کو یاد کرنا. اسی طرح اس کا اصطلاحی مفہوم ہے, یعنی شریعت اسلامی میں ذکر کی تعریف ہم اس طرح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ذکر کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا نام ذکر ہے, یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ذکر کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ذکر کہلاتا ہے. کئی اس کی تعریفیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح ذکر کی ہماری اور ہیڈنگ قرآن مجید کی روح سے. قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم بھی دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر ذکر فرماتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے, اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو, ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, یعنی اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. اسی طرح قرآن, ہماری نیکسٹ ہیڈنگ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر ذکر. قرآن پاک کے اندر صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی دوسرے مقامات پر بھی ذکر کا حکم آ چکا ہے. جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بندے کو یاد کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بھول جاتا ہے, جس کی واضح مثال قرآن پاک کی یہ آیت ہے, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں ایک مثال دی ہے کہ مومن لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق جس کی تفسیر جب اس طرح سے ہے کہ جو مومن لوگ ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ دن ہے، چاہے وہ رات ہے، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ جاگے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت ان کی زبان، ان کا دل اور ان کی پوری زندگی کے عوامل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے وہ ایسے لوگ ہیں، یعنی ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی یاد کرتے ہیں، یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ یاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے، وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہی انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، یعنی کامیابیوں کا دار و مدار صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابیاں دیتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قرآن پاک کی آیت اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہا ہے کہ انہی لوگوں کو ہی اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، یعنی دلی سکون حاصل ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ کبھی بھی سکون سے زندگی بسر نہیں کرتے، تو لہٰذا زندگی میں سکون، دلی سکون کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے۔ اس کا ترجمہ بھی کچھ اس طرح سے ہے، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرما رہا ہے یاد رکھو اطمینان قلب تو ذکر خداوندی میں ہے، کہ انسان کو دلی سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو تھا قرآن مجید میں دیگر مقامات پر ذکر۔ آگے ہے حدیث مبارکہ اور ذکر۔ حدیث مبارکہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات مبارکہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کے حوالے سے کیا حکم صادر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر لوگوں کے زندہ اور مردہ ہونے کو بیان کیا ہے، یعنی لوگ زندہ کیسے ہوتے ہیں دنیا میں اور لوگ مردہ کیسے ہوتے ہیں۔ زندہ یا مردہ اس کا تعلق سانس یا موت سے نہیں ہے، بلکہ انسان کا ضمیر کس طرح زندہ ہوتا ہے اور انسان کا ضمیر کس طرح مرتا ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ اس دنیا کے اندر مرا ہوا ہے، بھلے زندہ بھی ہے وہ مردہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی تیاری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جب انسان قریب المرگ ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جب انسان فوت ہو رہا ہو تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر سے اس کی زبان خالی نہ ہو۔ کچھ اس طرح سے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تو اس دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ انسانوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تو اس دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو، یعنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ جاری ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ